کام کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے مطابق کلام کرتے قبلہ تخلیق کائنات 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلی جو چیز ہے وہ جمادات ہے، دوسری جو چیز ہے وہ نباتات ہے، اور تیسری جو چیز ہے وہ حیوانات ہے۔ تخلیق کائنات اور تخلیق نبوت سمجھ میں آ جاتی تو کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی ملا مسجد کے صحن میں کھڑا ہو کے یہ نہ کہتا محمد نبی ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ توجہ ہے بسم اللہ۔ قبلہ پہلی جو چیز جمادات ہے اس میں بھی فنا ہونا ہے، لیکن اس کی بھی بقا باقی ہے جمادات۔ میرے سامنے جو منبر ہے جمادات ہے، لیکن اس کی بقا باقی ہے۔ یعنی ہے ایک پتھر جسے جمادات کہتے ہیں، لیکن اس کی بھی آج بھی بقا باقی ہے۔ کون سا پتھر؟ جس کو رسول خدا نے بوسا دیا، آج بھی اس پتھر کی بقا باقی ہے۔ اور دوسری چیز ہے نباتات، نباتات کی بقا بھی باقی ہے۔ کس طرح باقی ہے؟ جس طرح جمادات کی بقا باقی ہے۔ جمادات کو یعنی ایک پتھر کو بہڑ کے درخت کے سپرد کر دیا، یعنی ایک درخت کی سپرد کر دیا۔ جو نباتات تھا اس نے پروان چڑھنا شروع کیا، جو جمادات تھا وہ بنا ہونا شروع ہوا۔ جمادات کی بقا نباتات کے اندر، اور نباتات جو ہے اس کو ذبح کیا۔ ایک انسان نے نہیں، جانور نے کھا لیا۔ جب جانور نے کھا لیا ہے وہ جانور، لیکن آج بھی اس کی بقا باقی ہے جانور، لیکن اس جانور کی آج بھی بقا باقی ہے۔ یعنی ایک جاندار جانور نے نباتات کو کھا لیا، نباتات کی رگوں میں خون دوڑا، یعنی جانور کی رگوں میں خون دوڑا، نباتات بنا ہونا شروع ہوا۔ اب اسی جانور کو، حلال جانور کو انسان نے کھا لیا۔ جب انسان نے کھا لیا، انسان کی رگوں میں خون دوڑنا شروع ہوا۔ جمادات کی بقا بھی انسان کے اندر، جمادات کی بقا بھی انسان کے اندر، اور نباتات کی بقا بھی انسان کے اندر۔ جو حیوانات تھا اس کی بقا بھی انسان کے اندر۔ اب جو 3 چیزیں ہیں وہ فنا ہو گئی تو پھر بقا باقی رہی۔ اب انسان تو بتا تیری بقا کیسے رہے گی؟ توجہ، اب تو کیسے بقا پائے گا؟ پہلے تو فنا ہو، پہلے فنا ہو جا، پھر تیری بھی بقا رہ جائے گی۔ کس طرح فنا ہوگا؟ فرمایا اپنے جسم کی بوند سے ایک بوند بقائے خون میں شامل کر دے، تو بھی بقا رہ جائے گا۔ اللہ کے نبی جو بھی کلام کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ اللہ کے لیے جنگ کے لیے نکلے تو وہی الہی جمتا، کفار کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے تو وہی الہی جمتا۔ جو بھی کلام کرتے ہیں وَمَن يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے نبی یہ قوم کے سامنے گئے، قوم کہتی تلواروں کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ، تیروں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، یہ جو محمد نبی ہے نا یہ دین کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں آج ڈنڈا نہیں لے جائیں گے، آج تلوار نہیں لے جائیں گے، آج صرف اپنا سلام لے جائیں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی پہلے جب تلوار لے کے جاتے ہو تو وہی الہی کے مطابق، جب کفار کے ساتھ جنگ کے لیے نکلتے ہو تو وہی الہی کے مطابق۔ اللہ کے نبی آج تلوار نہیں جا رہی، بس سلام جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں آج میرا سلام باقی ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی مہربانی۔ اللہ کے نبی عیسائی بازی کے سامنے پہنچے، عیسائیوں سے کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہو؟ کہ جو بات آپ کے سامنے کر کے جاؤں گا نہ کسی ذاکر نہ کسی عالم دین نے کی ہو، اگر کی ہو تو مجھ میں سے اشارہ کر کے مجھے بتا دینا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہو؟ جی ہم مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہو؟ اور بھی شخصیتیں ہیں ان کے بارے میں کیا
تو جو ہے جملہ کہہ دوں. اللہ کے نبی کہتے ٹھیک ہے تم اللہ کا بیٹا لے آنا, تمہارے کہنے پہ وہ خدا کا بیٹا ہے, میں اپنے 2 بیٹے لے آؤں گا. اللہ کا بیٹا حیا کا مارا میرے بیٹوں کے قدموں پہ گر نہ جائے تو مجھے محمد نہ کہنا. ہے کوئی شخصیت اللہ کے نبی کہتے مریم کی بات کرتے ہو جی, مریم کی بات کرتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے صبح فجر مریم کو لے آؤں گا, حیا کی ماری ہو مریم میری مریم کے قدموں پہ گر نہ جائے تو مجھے محمد نہ کہنا. جی ہمارے پاس وہ شخصیت ہے. اللہ کے نبی کہتے کس کا نام لیتے ہو, یعنی روح القدس ہے, جبریل ہے, ملائکہ کا سردار ہے. اللہ کے نبی کہتے ٹھیک ہے تم جبریل کو لے آنا, ہم صبح اس کے استاد کو لے آئیں گے. ہر بندہ کہتا مولا کعبے کے اندر نزول ہوا, قرآن پڑھی, انجیل پڑھی, زبور پڑھی اور قرآن پڑھا. میرے سامنے 60 سال کا بزرگ, 80 سال کا بزرگ, چھوٹے چھوٹے نوجوان بھی موجود ہیں. میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, ہاں جاکر کہتا قرآن پڑھا, ہاں مولوی کہتا قرآن پڑھا, قبلہ جو پڑھا تھا وہ پڑھا کیا تھا؟ 18 آیتیں قرآن کی مولا نے پڑھی ہیں. باقی دین کی ہم بات نہیں کرتے, ہم دین کو مانتے ہیں. ایک ہی بات ہے قرآن کی. ہر مولوی کہتا قرآن پڑھا. یہ شیعہ مجمع ادھر میں اہل سنت والجماعت کا بندہ موجود ہو, وہ باہر نکل کے ہم سے پوچھ لے, شیعہ کہتے مولا قرآن پڑھا, کعبہ کے اندر قرآن پڑھا, جو پڑھا تھا وہ پڑھا کیا تھا؟ 30 سوارے قرآن کے, اتنی ایجاد قرآن کی, اتنے رکوع قرآن کے, جو مولا نے بات کی ہے نبی کے ہاتھوں پر 10 سال رسالت پر, جو روایت کا منبع بول کے بتایا وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 4 آیتیں پڑھ کے جا جاؤں گا آپ کے سامنے. بچو اللہ کے نبی کہتے جب مولا میرے ہاتھوں میں تشریف فرما تھے نا تو پہلی جو بات کی ہے فرمایا امیر کائنات کیا کہتے ہیں, کہتا تھا ہارون میں مولا اور مومن کامیاب ہو گئے. اللہ کے نبی کہتے یا جی مومن کیسے کامیاب ہو گئے؟ مولا نے کہتے مومنوں کے امیر جو آ گئے والذین هم للزکاۃ فاعلون, وہ آگے جو زکات دینے کا پھر انجام دیں گے. تو جو ہے کیا بڑی مہربانی, وہ آگے جو زکات دینے کا پھر انجام دیں گے. جب اللہ نے کی آیت کو نازل کیا, اللہ کہتا میں ولی ہوں, میرا رسول ولی ہے اور وہ بندے ولی ہیں جو ہر رکوع میں زکات دیتے ہیں. جب یہ آیت اتری ایک بزرگ تھا, دل میں خیال آیا, کہتا میں بھی یہ کام کروں. بات ختم ہو, بڑی مہربانی. وہ بزرگ کے دل میں خیال آیا میں بھی دین میں سرمایہ کاری کروں, دین کا ٹھیکیدار بن جاؤں. بڑی مہربانی, دین میں سرمایہ کاری کرنا شروع کی. ایک نشئی کو تیار کیا, ہاتھ بڑھایا, اس نے صدا لگائی, وہ انگوٹھی لے کے چلا گیا. جب انگوٹھی لے کے چلا گیا اللہ کی آیت اتری, کیا کہتا ہے جبریل, الحمد للہ کاظمی. اللہ کے الحمد للہ بندے کہتے رسیے گا توجہ دینا. اللہ کا نبی کہتے جو اپنی مرضی سے دین کے اندر مداخلت دے گا اس میں لعنت ہوگی. یہ میرے سامنے کتاب ہے اہل سنت والجماعت کو بے دوری کتاب ہے, برکت 208 صفحے کا صفحہ کا تھا. اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے نبی کے منہ سے سنا علی اور نبی کا ہاتھ بدل میں برابر ہے. رضی اللہ کہتے نبی کے منہ سے سنا علی اور نبی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے. مان لو رضی اللہ کی مان لو, خدا کا نام ہے اسے رضی اللہ مان لو, یا اسے رضی اللہ مان لو, اسے رضی اللہ نہ مان. جو عدل کے ساتھ جنگ کرنے آتی جمع میں والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین من ایمانهم وعدی العون, وہ آگے جو وعدے نبھائیں گے. علی مولا کہتے ہیں وہ آگے جو وعدے نبھائیں گے, وہ آگے جو امانتوں کا خیال رکھیں گے. بتانا مولوی کسے کہا تھا اللہ کے نبی نے ہم جا رہے ہیں صبح امانتیں دے دیا جانا. معاہدے کی بات ہے, سب سے بڑا کائنات کے اندر معاہدہ کیا ہوا؟ ابراہیم کے ساتھ معاہدہ ہوا, اللہ کے گھر کی حفاظت کا معاہدہ ہوا. جناب حاجہ کیا لکھتی ہیں, آپ نے تصویر دیکھی ہوگی خانہ خدا کی. خانہ خدا کی تصویر کے ساتھ چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی ہے. جناب حاجہ کا وہ گھر تھا, اس گھر کے ساتھ حتیم تھا.
ہو، کوئی بھی چودھری ہو، اس کے دل